الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن جاری کی ہے جس کے تحت انہوں نے نئی مردم شماری کے شیڈیول کا اعلان کیا، اس میں جو مدت ہے وہ تقریباً 4 مہینے ہے اور وہ 14 دسمبر 2023 کو کہتے ہیں دیٹ دی فائنل پبلیکیشن آف ڈی لمیٹیشن ول ٹیک پلیس، اور اس کے بعد پھر انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا۔ پہلے تو قانونی ماہر کی حیثیت سے اس کے اوپر اپنی رائے دے دیں۔ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آرٹیکل آپ 224 کو پڑھیں وہاں نہیں لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، وہ انکنڈیشنل ہے، ان کوالیفائڈ ہے کہ اگر ایکسپائری آف ٹرم پہ ہوگا تو 60 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، اگر ڈیزولوشن آف دی اسمبلی پہ ہوگا تو ود ان 90 ڈیز ہوتے ہیں، ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز۔ اس کی کوئی اف بٹس کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سی سی آئی کی میٹنگ یا اس کی کمپوزیشن جو تھی کیا یہ کانسٹیٹیوشنل تھی یا نہیں تھی، اور اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ نوٹیفائڈ جو کیا انہوں نے یہ انلیگل ہے، ان لافل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 صوبوں کے جو سربراہان تھے چیف منسٹرز، نہ صرف یہ کہ وہ اپنا 90 ڈیز والا پیریڈ پورا کر چکے ہیں بلکہ اب انکانسٹیٹیوشنل بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں جو پالیسی ڈیسیژنز لینے کے لیے ہوتا ہے سی سی آئی کی میٹنگ، وہ ہوتی ہے جو ریگولر جو الیکٹڈ چیف منسٹر ہے اس نے پالیسی ڈیسیژنز دینا ہوتا ہے۔ مثلا میجورٹی یعنی 75% جو آبادی والے جو 2 صوبے ہیں جس میں پنجاب اور کے پی، تو ان لوگوں کے تو نمائندگی تھی ہی نہیں 2 صوبوں کی، تو اس لیے کہ وہ سی سی آئی کی بیسک انگریڈینٹ ہی پورا نہیں تھا، اور خواجہ آصف کی ججمنٹ جو 2013 سی ایم آر 1205 ہے وہ پرنسپلز بڑے طے ہیں، یعنی وہ پوسٹنگ ٹرانسفر اور پروموشن ہی ایک نہیں کر سکتا۔ وہ شخص بیٹھ کے، وہ 2 اشخاص بیٹھ کے وہ فیوچر پالیسی ڈیسیژنز سی سی آئی میں لے رہے ہیں۔ اچھا، سی سی آئی کا پرپس کیا ہے؟ یہ مردم شماری کا مقصد کیا ہے؟ مردم شماری کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ پاپولیشن کے حساب سے وہ دیکھا جائے گا کہ سیٹوں میں کیا تبدیلی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ وہ تو آپ کو سیکشن 51 میں تو تب جائیں گے، آرٹیکل 51 میں تو تب جائیں گے کہ جب آپ کی اسمبلی کام کر رہی ہوگی، اور اس کے اندر اس پاپولیشن کے حساب سے، اس تناسب سے حساب جو سیٹوں کی تبدیلی، تغیر اور تبدل ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے 2/3 میجورٹی چاہیے، اس کے لیے اسمبلی چاہیے، وہ تو ہے نہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک اندازہ اور لگا لیں کہ 30 اپریل کو ختم ہو جاتی ہیں مردم شماری کی لاسٹ ڈیٹ تھی۔ اگر یہ اتنے ہی تھے سنسیئر اینڈ لوئل جو کہ تھرو آؤٹ 5 مہینے یہ کہتے رہے کہ ہم نے پرانی مردم شماری پہ کریں گے، کیونکہ نئی مردم شماری پہ تو ہمیں پھر الیکشن ملتوی کرنا پڑے گا اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پورا مئی بیٹھے رہے، جون بیٹھے رہے، جولائی بیٹھے رہے، اگست کے 9 کو انہوں نے ریزالو کرنے کے لیے اسمبلی بھیجی، اور 5 تاریخ کو سی سی آئی کی میٹنگ کر کے اس سے یہ اناؤنس کرا دیا کہ جناب مردم شماری ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو آلریڈی کمپرومائزڈ ہے۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں جو پچھلے ہفتے فیصلہ آیا ہے، تو یعنی کہ آپ کا جو موقف ہے، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ کا موقف یہ ہے کہ اس وقت مردم شماری ہونی نہیں چاہیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو براہ راست انتخابات کی طرف جانا چاہیے ایز پر آرٹیکل 224 آف دا کانسٹیٹیوشن، اور مردم شماری کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ریگولر چیف منسٹر، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری ہونی نہیں چاہیے اس وقت، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہی چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل آرڈر تھا سی سی آئی کا نوٹیفائی ہونے والا، وہ ریگولرلی کانسٹیٹیوٹڈ سی سی آئی تھی ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انکنڈیشنل ہے، ان کوالیفائڈ یہ ڈیٹ ہے کہ جی ود ان 90 ڈیز، ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز۔ اگر تو اس 1 مہینے کے اندر اندر آپ نے ہلکا بندیاں فرض کرو کر سکتے ہیں یا کچھ بھی آپ کو کچھ چینجز کرنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن 90 ڈیز کو جس دن آپ کراس کر جائیں گے اس دن آپ کا وہ ایکٹ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا۔ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیے اور تبصرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔